جائے گی اگر تم یا میں ہوں اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا رہوں گا، تم اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے رہو گے، یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، قبر عالم برزخ ہوگی۔ اس کے بعد تم نے اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر تم نے اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھا دی، جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کاموں سے منع ہو پڑے تم اور ہم، جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام تم اور ہم کام کرنے لگ پڑے، تو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ قبر عالم برزخ ہوتی ہے، ایک جہان ہوتا ہے۔ اگر آگے قیامت ہوتی ہے، قیامت قبریں پھٹے گی، پوری دنیا دوڑے لگائیں گی، دوڑے لگائیں گی۔ قیامت کے میدان کے اندر تم نے اور ہم نے جانا ہے، ذرا ذرا کا حساب دینا ہے۔ جس کے اعمال مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا ذرا کے حساب دینا ہے۔ چھوٹی جی نیکی ہوگی تمہارے پاس ہمیں کام آئے گی، چھوٹا جا گناہ ہوگا ہمیں سزا ملے گی۔ ہو بھائی، باپ بیٹے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کام نہیں آئے گا، ماں تیوں کام نہیں آئے گی، تی ماؤں کام نہیں آئے گی، پہن پراؤں کام نہیں آئے گی، پرا پہنوں کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، بیوی خاوند کام نہیں آئے گی، بیٹے باپ کام نہیں آئے گے، باپ بیٹے کام نہیں آئے گا، بیوی خاوندہ کام نہیں آئے گی، خاوند بیویاں کام نہیں آئے گی، کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے اپنے اعمال اپنے بنا لو بنا لو بنا لو بنا لو۔ وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت غنیمت سمجھے، بیماری آنے کے پہلے صحت مل گئی، اللہ کی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بیماری آ جائے، ایسے ہی رہ جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت غنیمت سمجھو، وقت مل پڑا تمہیں، وقت کے سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے تم مصروفیات کے اندر پڑ جاؤ، ایسے ہی رہ جاؤ، تم سے تمہارا وقت چھوٹ جائے، ایسے ہی رہ جاؤ۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو غنیمت سمجھو، اپنی جان کے اوپر بھی لگا دو، بیوی بچوں کے اوپر بھی لگا دو، والدان کے اوپر بھی لگا دو، اپنی کفالت کے اندر جتنے آدمی ہیں ان کے اوپر لگا دو، مال بڑھ جائے تو آگے حج کرنے کے لیے جاؤ، حج کر کے آؤ، اور اس کے بعد زکوٰۃ، مال بڑھ جائے زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد رمضان کے روزے آئیں، روزے رکھ کے دکھاؤ، رمضان کے روزے رکھ کے دکھاؤ۔ اپنے جسم کے خلاف جہاد کرو، جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں فرماتا، جو راکاری کی عبادت کرتا ہے وہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا، جو پیسے کے لالچ کے اندر آ کر عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پیسے کے چکروں کے اندر پڑ گیا ہے، وحشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب ہوتا ہے پیسہ، وحشت گرد کا مذہب ہوتا ہے پیسہ۔ تمہانا تو پیسہ بھی ساتھ نال نہیں لے کر قبروں کے اندر جاتا، چھائی بن جاتا ہے وحشت گرد۔ اب بلوچستان کے اندر وحشت گردی پھیلائی گئی، مودی پھیلا رہا، کینیڈا کے اندر اس کی وحشت گردی پکڑی گئی مودی کی۔ کشمیر کا جو کشمیر ہند اور انڈیا انگریزوں نے تقسیم آزاد کیا تو
انگریزوں کے نے تقسیم کیا تو کشمیر پاکستان کا احاطہ تھا، اس نے کمزور تھی، پاکستان کی حکومت کمزور تھی، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کے اوپر مظالم گرا رہا، ان کو ستا رہا، ان کے اندر وحشت گردی پھیلا رہا، ان کے اوپر ظلم گرا رہا۔ مودی بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں سے ہے، عیسائی بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں سے ہے، یہودی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہے، نصرانی بھی آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہے، ستارہ پرست بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سورج پرست بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہیں۔ جنت کے اندر وہ جائے گا جو اللہ کے حکم مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت کے اندر انشاءاللہ جائے گا۔ آخری نبی کی باتیں ماننی کرنی پڑے گی، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے منع ہونا ہوگا۔ نماز پڑھنی ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد نماز سے پہلے کپڑے پاک پیسوں کے خرید کے، حلال کے پیسے کے پانے ہوگے تم نے اور ہم نے، تب نماز ہوگی۔ حرام کے پیسوں کی نماز نہیں ہوتی، خریدی اور ایک کپڑوں کی نماز نہیں ہوتی، حلال کے پیسے کی خرید کر نماز پہن کر حلال کے کپڑے پہنے، جسم کے اندر پیٹ کے اندر کھانا بھی حلال کا پہنے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک مکے کے اندر آ گیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، زاروں قطار رونے لگا، صحابہ کرام ساتھ تھے، یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا پکڑ لیا اس نے، ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے اللہ کبھی گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، اس نے کیا کیا؟ یہ ساری زندگی آرام کماتا رہا، آرام کھاتا رہا، آرام کے ساتھ جائیدادیں خریدتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ عہد کرے، کپڑے آرام کے اتار دے، دو چادریں اتار دے، حلال کے پیسوں کی چادر خریدے، حلال کے پیسوں کی چادر خریدے، چادریں خرید کر پہن لے، پہننے کے بعد حلال کا کھانا کھائے، محنت مشقت کر کے، کھرپا چلائے، داتری چلائے، ٹوکری کا کام کر کے دکھائے۔ صحابہ کرام نہیں کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹوکری کا کام کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے۔ یہ کچھ منع ہے تو بھائی حلال کے کپڑے پہنے، حلال کا کھانا کھائے۔ میں نہیں بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کھانا حلال کا پہنے اور خانہ کعبہ کے قریب جائے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے، اللہ کے آگے توبہ کرے، اللہ اس کو ایسا بنا دے گا، ایسا بنا دے گا جس طرح مئو کے پیٹ سے اب پیدا ہوا، لیکن حقوق العباد اللہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا، دوسرے کا حق پھر بھی دینا پڑے گا۔ حقوق العباد، ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین، حضرات، پوری دنیا کے اندر، پوری عالمین کے اندر بیان سننے والوں، حقوق العباد توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتا، توبہ کے ساتھ بھی۔ تو بھائی تمہارے لیے، ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ نبیوں کا آنا بند ہوا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا،
تابعیوں نے عمل کر کے دکھایا. ہوں بعد کے اندر ہم آگاہ ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی اولاد کی والدہ تربیہ کرے، اپنی اولاد کی تربیہ کرے، بچوں کی تربیہ کرے، بچیوں کی تربیہ کرے، ان کو دین سکھائے، اسلام سکھائے، بڑوں کا ادب سکھائے، چھوٹوں کے اوپر شفقت سکھائے، حلال کو مانا سکھائے، حرام کے کاموں کا اپنی اولاد کو خواتین بتائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ یہ ایک غلط کام ہے، یہ فحشیات کے کام ہیں، یہ جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں اور چگلی نہ لگائیں، بچیوں کی تربیہ بتائیں، حلال کی چیز لیں، حرام کی چیز نہ کھائیں. یہ عورت کے ذمہ، خواتین کے ذمہ ہیں. اور گھر کا جو سربراہ ہے اس کے بھی ذمہ ہیں، جس کی کفالت کے اندر بیٹے رہ رہا ہے، بہو رہ رہے، پوتے رہ رہے، پوتیاں رہ رہی ہیں، ان کا بھی فرض ہے ان چیزوں کا حرام حلال کی تمیز بچوں کی کر کے دکھائے اور بچیوں کی کر کے دکھائے. بہو جو ہوتی ہے ان کی بھی تربیہ کرے. جو مانتا ہے وہ جنت کے اندر جائے گا. بہو مانتی ہیں تو جنت کے اندر جائیں گی، پوتے مانتے ہیں تو جنت کے اندر جاتے ہیں، پتر مانتے ہیں تو جنت کے اندر جائیں گے. اگر نہیں مانتے اس کا حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، وہ جہنم کے اندر جائیں گے. تو اس نے اپنا فرض ادا کیا، سربراہ نے فرض ادا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرماتے رہے، صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے آگے فرماتے رہے، جن کو ہمارے اللہ کی چاہت تھی وہ مسلمان بنتے رہے. چاچا ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان نہ ہوا، پیو دادے کے مذہب کے اوپر ڈٹا رہا. آخری وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے. چاچا جان ہمارے کانوں کے اندر کلمہ پڑھ دو. ابو طالب نے جواب دیا، چاچے نے جواب دیا، محمد، میں بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی سچا ہیں، تمہاری ذات بھی سچی ہے، تمہارا اللہ بھی سچا ہے، تمہارا اللہ بھی سچا ہے. یہ مشرک جو ہمارے دوست جو ہیں، عتبہ، شعیبہ، عمر بن ہشام، جالوں کا جال، یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہ بتائیں گے بعد کے اندر موت کے وقت ابو طالب ایسا بتایا تھا. ابو طالب نے تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور تمہارا اللہ بھی اللہ ہے، میں نے مان لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش پڑ گئے. اور آگے کیا جملہ ادا کیا ابو طالب نے؟ جملہ ادا کیا، وہ کہنے لگا یہ ہمارے دوست جو ہیں عتبہ، شیبہ، عمر بن ہشام، یہ کہیں گے موت کے وقت اپنے پیو دادے کا مذہب چھوڑ گیا ابو طالب. تو اللہ کو ابو طالب بھی پسند نہ آیا. تمہارا اور ہمارا کام ہے دعوت دینا اور تبلیغ کرنا. ابو طالب پسند نہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول اس نے نہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چاچے کو شہید کیا تھا، ایکی نے شہید کیا تھا. وہ مسلمان ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر آ کر مسلمان ہو گیا. مکہ فتح ہوا، مسلمان ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہندا نے اس کو بھیجا تھا
ہندا نے علم سیکھنے کے بغیر آتا ہے. ہندا نے اس کو بھیجا تھا. ابو سفیان کی بیوی تھی, یزید کی والدہ تھی ہندا. ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا. ہندا بھی مسلمان ہو گئی اور ہندا نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا اس کو. ہندا کا غلام تھا. میں تجھے آزاد کر دوں گی جب ہمارے بھائی کا تم بدلہ لے لیں گا. تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو شہید کیا, دل بھی نکالا اور دل بھی نکال دیا, کلیجہ بھی نکال دیا, آنکھیں بھی نکال کر ہندا کے اندر لایا, ہندا کے آگے پہنچایا اور ہندا کو دیا گیا. علم سیکھنے کے بغیر آتا ہے. ہندا کے پاس لایا, ہندا نے اس کو زبان کے اندر چبک کے گرایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہندا بھی مسلمان ہوئی, ابو سفیان بھی مسلمان ہوا. ابو سفیان نے شرط لگائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ تھا, علم سیکھنے کے بغیر آتا ہے. ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ تھا. ابو سفیان نے بتایا ہمارے بیٹے کو آپ نے کول رکھنا ہوگا, ملازم رکھنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. وہی آتی رہی آسمان سے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہی لکھتے رہے. ہندا بھی مسلمان ہوئی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہو گیا ہے. تو ہندا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو شہید کروایا. جس نے شہید کیا, ہندا نے کلیجہ زبان کے اندر رکھا, داندوں کے اندر نگل کر تھوک دیا. اس کو بھی اللہ پاک نے مسلمان بنا دیا. مسلمان بنانا اللہ کے اختیار کے اندر ہوتا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, بیٹا مسلمان نہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ان کو اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے, آزر کافر ہی رہا. یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. ہمارا اور تمہارا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے ہم نے دعوت دینی ہوگی. آگے جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں مانے گا ہمارا فرض ہو جائے کہ فرض قائم ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. او بھائی ایک عورت آئے گی, ایک عورت آئے گی, صحیح حدیث ہے, عورت آئے گی. یہ بھی پہلے بھی جو حدیثیں بیان کی میں نے صحیح حدیثیں بیان کی. عورت آئے گی, عورت آئے گی, اس کو جہنم کے اندر فرشتے لے کر جائیں گے. ان کا باپ آ جائے گا, باپ آ جائے گا, وہ جنت کی پرچی مل گئی ہوگی, اس کو سجے ہتھیلی کے اندر مل گئی ہوگی, خوشیوں کے ساتھ آئے گا. وہ جہنمی عورت بتائے گی دنیا کے کاموں کے اندر ہمارے اوپر سختی کرتا رہا ہمارا والد, اور دین کے کام میں غلط کرتی رہی, ہمیں یہ ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا. اگر ہمارے ساتھ سختی کرتا تو میں جہنم کے اندر آج نہ جاتی. اللہ پاک نے اس کے والد کو جہنم کے اندر بھیج دیا. ایک دوسرا اس کا خاوند آ جائے گا, پرچی سجیتے کے اندر پکڑی ہوگی جنت کی. وہ بتائے گی دنیا کے اندر یہ ہمارا خاوند تھا,
خامن تھا دنیا کے اندر، میں ان کی باتیں مانتی رہی، اگر نہیں مانتی تھی تو ہمارے ساتھ یہ سختی کرتا تھا، دنیا کے برائی کے کام میں کرتی تھی، ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا، اگر یہ سختی کرتا آج مجھے جہنم کے اندر جلنا نہ پڑتا، اس کو بھی اللہ پاک خاون کو بھی جہنم کے اندر بھیج دے گا، والد کو بھی بھیج دے گا۔ تین ہو گئے ہے، خاون اور والد دو، اور تیسرا خاون والد اور خون، تیسرا بڑا بیٹا آ جائے گا۔ یہ ہماری امی ہمیں دنیا کے اوپر ٹوکتی لوکتی رہی، سوٹی ہمارے اوپر چلاتی رہی، میں دنیا کے اندر غلط کام کرتا رہا، دنیا کے اوپر میں غلط کام کرتی رہی، میں دنیا کے اوپر غلط کام کرتی رہی دنیا کے اندر۔ یہ ہمارا بھائی دنیا کے اندر مجھے نہیں، دنیا کے کاموں کے اندر اگر مجھ سے غلط کام ہوتا ہمیں منع کرتا، اور اگر ہم سے دین کے اندر کوئی غلط کام ہوتا، فحشیات کا کام ہوتا، جھوٹ ہوتا، غیبت ہوتی، ہمیں منع نہیں کرتا، اگر منع کرتا تو مجھے جہنم کے اندر نہ جانا پڑتا۔ تین ہو گئے، بڑا بیٹا آ جائے گا، بیٹا بڑے بیٹے کو بھی ایسا ہی بتائے گی کہ ہمارے بیٹا دنیا کے اوپر میں غلط کام کرتی رہی، مجھے اپنے بیٹا نہیں سمجھاتا تھا، دنیا کا میں کوئی غلط کام کرتی تھی، مجھے اپنا بیٹا آپ اچھے کام کرتا رہا، مجھے اچھے کاموں کا نہیں آتا رہا، ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا، ہمیں سخت بات سے نہیں بلاتا تھا، دنیا کے کاموں کے اندر ہمیں سخت باتیں کرتا رہا، سخت باتیں کرتا رہا، مجھ سے لیڑ پاتا رہا، میں وہ کام کرتی رہی، دین کے کاموں کے اندر مجھے سخت بات اس نے نہ کی، مجھے نہ اس نے دین کی دعوت دی، وہ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا، بیٹا بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا، ایک جہنمی عورت لے جائے گی، بیٹا بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا، جنتی بیٹا جہنم کے اندر چلا جائے گا، جنتی باپ جہنم کے اندر چلا جائے گا، جنتی خاون ہوا جہنم کے اندر اللہ بھیج دے گا، جنتی بیٹا ہوا جہنم کے اندر چلا جائے گا، چار آدمیوں کو جہنم کے اندر ہے یہ لے کر چلی جائے گی۔ تمہارا اور ہمارا کام ہے بھائی دعوت اور تبلیغ کرنا، اگر مانے گئے تو یہ ان کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانے گے تو میں نے تو 25 سال سے بولتا رہا، اپنے گھر کے اندر پہلے بولتا رہا، جو مانتے رہیں گے مانیں گے وہ کامیاب ہو گئے، نہیں مانتے تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اللہ کے فضل کے ساتھ، ابھی تک میں نے ٹی وی نہیں خریدا، گھر کے اندر نہیں لگایا۔ اب موبائل جب علماء نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد موبائل کو عرص بتایا، یہ عرص ہوتا ہے، اس کے اوپر بٹن دبائیں فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہ تصویر کے زمرے کے اندر نہیں آتا، تو تب میں اس کے اندر بیان کرنے لگ پڑا۔ دیکھیں بھائی خواتین حضرات، آپ اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ،
اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، بیٹوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، بیٹوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اس کے بعد عالم بناؤ، ساتھ انگلش کی تعلیم بھی دو۔ کون تمہیں منع کرتا ہے؟ انگلش کی تعلیم بھی۔ اسلامی تعلیم ضائع ہو جائے، انگلش کی تعلیم پڑھی جائے، یہ ہرگز ہمارا اللہ نہیں مانتا، ہرگز ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا۔ یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیم دینی ہوگی تم نے اور ہم نے، ہمارے گھر والوں، یہاں ہمارے گھر تب رہنا ہوگا تم نے۔ اسلامی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دینی ہوگی، ہمارے مسافر خانے کے اندر تب رہنا ہوگا۔ اسلامی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دینی ہوگی، اپنے بیٹوں کو دینی ہوگی، اپنی جدوں کے اوپر بھی اسلام نافذ کرنا ہوگا، تب ہمارے مسافر خانے کے اندر تم نے رہنا ہوگا۔ اگر تم ہمارے مسافر خانے کے اندر رہیں گے، اپنے جسم کے ساتھ غلط کام کریں گے، میرے گھر تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تمہارے رہنے کی مسافر خانے کے اندر، ہمارا گھر نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، اس کے اندر تم نے نہیں رہنا۔ جائیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اسلامی تعلیم دیں، اسلامی تعلیم کا زیادہ زور دیں، اس کے بعد انگلش کی تعلیم پڑھائیں۔ کون منع کرتا ہے؟ دنیا والوں، تم بھی اپنی بیٹوں کو اسلامی تعلیم دو، اور اسلامی تعلیم دینے کے بعد بیٹوں کو بھی اسلامی تعلیم دو، اسلامی عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور ڈگریاں پڑھاؤ انگلش کی۔ کون منع کرتا ہے؟ کوئی عالم تمہیں منع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ خواتین حضرات پردے کے اندر جائیں، پردے کے اندر جائیں، برقعے کے اندر جائیں، اپنے کام کریں۔ کون منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ کام کرنا پردے کے اندر کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر منع نہیں ہے۔ پردے کے اندر کام کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ پہلے وقتوں کے اندر ایک کماتا تھا، تمام گھر والے کھاتے تھے۔ اب تمام گھر والے کماتے ہیں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ اس لیے پورا نہیں ہو رہا، ہمارے اور تمہارے اعمال بگڑ گئے، حرام کی تمیز نہ رہی، حلال کی تمیز نہ رہی، تمہارے اوپر اندر اور ہمارے اندر نہ رہی۔ گمراہی کے اندر تم اور ہم پڑ گئے، برکت اللہ نے چھین لی ہے، برکت چھین لی ہے، ہمارے اللہ پاک نے چھین لی ہے۔ برکتیں تب برستی ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، تب برکتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو قرآن آگے میں پڑھتا ہوں تھوڑا جا۔ اب بھائی میں بلڈ پریشر کے اندر آ گیا، بیماری کی کشمکش کے اندر معذور ہوں، معذور کی بدعا بھی لگتی ہے، معذور کی دعا بھی لگتی ہے۔ میں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کا ترلا تاڑ مارا ہوا تھا، وہ کتابیں لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तबलीगी निसाब उसने लिखी, फज़ाइल सदक़ात लिखी और किताबें भी लिखता रहा। मौलाना इलियास ने दावत और तबलीग का काम शुरू किया, वो भी काम करते रहे, पहले आप अमल करते रहे, आगे दावत और तबलीग का काम करते रहे। उनके बाद उनका बेटा यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो भी दावत का काम करता रहा, पहले आप अमल करके दिखाता रहा, दावत का काम करता रहा। उनके बाद मौलाना जमशेद जोशीला, मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह जोशीला बयान फरमाते रहे, वो भी दावत और तबलीग का काम करते रहे, अमल करके दिखाते रहे, दावत और तबलीग। हज़रत जी दावत का काम करते रहे, वो भी अमल करके दिखाते रहे, अमल करके दिखाते रहे। हाजी अब्दुल वहाब था, वो नौकरी उसने छोड़ दी, मुरब्बों का मालिक था, नौकरी छोड़कर दावत और तबलीग के साथ लग पड़ा, वो भी काम करने लग पड़ा, वो भी काम करने लग पड़ा, वो भी 8-8 घंटे बयान करने लग पड़ा। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह अब भाई साल लगाएं, चिल्ला लगाएं, 4 महीने लगाएं, 3 घंटे लगाएं, ख़वातीन तुम भी लगाएं, और जो मर्द हैं 4 महीने, चिल्ला, साल, आलिम बनाएं, तब भी जमात के साथ भेजें, अमल करके दिखाएं, आराम हलाल की तमीज़ बच्चों को सिखाएं, अमल करके भेजें, आलिम बना दें, और आलिम बन जाए बच्चा तो उसको दावत के साथ भेज दो, वो साल लगाए, चिल्ला लगाए, 4 महीने लगाए, 3 दिन लगाए, और बच्चियों को भी दावत के ऊपर लगाएं, आलिम बनाएं, हाफिज़ बनाएं, दावत के ऊपर लगाएं। पर्दे के अंदर जाना होगा, पर्दे के अंदर जाना होगा। इंग्लिश की डिग्रियां भी पढ़ाएं, लेकिन पहले औरत का काम होता है घर के अंदर अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करनी, और वालिद का काम होता है बच्चियों और बच्चों की तरबियत करनी। दादा मौजूद हो तो दादे का काम होता है परवरिश करना, तरबियत करना। जो मानेगा कामयाब होएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नम के अंदर उसे जाना पड़ेगा। वालिद भी अगर तरबियत करता है, वालदा भी तरबियत करती है, दादा भी तरबियत करता है, दादी भी तरबियत करती है, तो ये इनका हक अदा हो जाएगा। दादा तरबियत नहीं करेगा जहन्नम के अंदर चला जाएगा, दादी तरबियत नहीं करेगी वो भी जहन्नम के अंदर चली जाएगी, वालदा तरबियत नहीं करेगी जहन्नम के अंदर चली जाएगी, वालो तरबियत नहीं करेगा जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अमल से मिलता है, अमल से मिलती है जन्नत, बेअमली से मिलती है जहन्नम। अब मैं बताता हूँ कुरान, तकता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार हूँ, माजूर हूँ, थकता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दीन के ऊपर नहीं थकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे की लालच के अंदर इबादत करना नाजायज़ है, हराम है। दिखलावे की इबादत हराम है, राकारी की इबादत हराम है। दिलों के पैत अल्लाह ही जानता है। कुरान बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा बताता हूँ, ये कुरान ये बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। स्टार्टिंग बयान मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करवा। मुकाता हूँ भाई। अब
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان و رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ خوش ہو جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ خوش بڑھ جاتا ہے۔ بھائی زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتا ہوں۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ جانتا ہوں میں بھی، چھوڑو بیان کرنا کے، چھوڑو اس کو، گہرائیوں کے اندر نہیں جاتا ہوں۔ ذالک الکتاب، قرآن فرمانے لگا میں کتاب ہوں، لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے۔ متقی پرہیزگار بھائی کون ہوتے ہیں؟ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ مکاتا ہوں، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ قبر کے اندر عذاب ہونا ہے، غیب ہے۔ قیامت کا دن آنا ہے، غیب ہے۔ جنت اللہ پاک نے بنائی، چشمے ہورے لگائے، پیدا کیے، شراب کے نہریں چلائی، وہ بھی غیب ہے۔ اللہ پاک نے جن بنائے، وہ بھی غیب ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے بنائے، وہ بھی غیب ہے۔ یؤمنون، قیامت کا دن آنا ہے، وہ بھی غیب ہے۔ قبر کا عذاب ہونا ہے، وہ بھی غیب ہے۔ 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم سے اور تم سے غیب ہے۔ اللہ پاک نے جنت بنائی، وہ بھی تم سے ہم سے غیب ہے۔ یؤمنون بالغیب، فرشتے اللہ بنائے، وہ بھی غیب ہے۔ جن اللہ بنائے، وہ بھی غیب ہے۔ قیامت کا دن آنا ہے، ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے، وہ بھی تم سے ہم سے غیب ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم فرمائیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم فرمائیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے سونے سے اب جاگنا بہتر ہے۔ دوڑ پڑیں، جمع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبروں کے اندر سانپ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سانپ زمین کے اوپر آ جائے، ایک منہ اس کا اوپر چلا جائے گا اور ایک نیچے رہ جائے گا، سانس لے گا، سبزہ پوری زمین کے اوپر جل جائے گا اس کی زہر کے ساتھ۔ وہ بھائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبروں کے اندر اللہ پاک بھیج دے گا، وہ صاحب آواز دے گا تو نے اللہ کا حق ضائع کیا، ہمیں اللہ پاک نے تمہاری قبر کے اندر بھیج دیا، میں تجھے 24 گھنٹے ڈانگ لگاتا رہوں گا، تو نے 5 نمازیں ادا نہ کی، میں تجھے 24 گھنٹے ڈانگ لگاتا رہوں گا۔ ایک ڈانگ لگائے گا، 70 رات مردہ زمین کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر باہر نکل آئے گا، دوبارہ نکل آئے گا، پھر ڈانگ لگائے گا، اللہ کے حق کو تو نے ضائع کیا، مجھے تمہاری قبر کے اندر بھیج دیا، وہ سزا ہوتی رہے گی۔ وَيُقِيمُونَ
نہ صلاۃ نماز قائم فرمائیں وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا۔ او بھائی قبر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی منظر ہے یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے گڑھا ہے۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، سمجھ لو۔ قبر مٹی کی ڈھیری نہیں ہوتی، یا جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے، عالم برزخ ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائے۔ قبر بنتی ہے اعمالوں سے، قبر بنتی ہے اعمالوں سے۔ اعمال ہو گئے چنگے یہ جنت کا باغ بن جائے گی، اعمال ہو گئے بیڑے یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہ ایک جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ قبر ایک جہان ہوتا ہے، عالم برزخ ہوتا ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اپنی آمدن کے مطابق خرچ کر کے دکھائیں۔ پہلے کماتا تھا تمام گھر والے کھاتے تھے، اب تمام گھر والے کما رہے، خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ او بھائی کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ فضل خرچی کے اندر تم اور ہم پڑ گئے۔ فضل خرچی کرنا بڑا گناہ ہے، فضول خرچی کرنا بڑا گناہ ہے۔ آمدن اللہ بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ بڑھا دینا، والد والدہ کے اوپر خرچہ بڑھا دینا، اپنی قبالت کے اندر جو آدمی ہو اس کے اوپر خرچہ بڑھا دینا۔ فضول خرچی کرنا گناہ ہے بھائی۔ اب تو فضل خرچی اتنی کی جاتی ہے دنیا کے اوپر، لیٹرین سونے کی بنائی جاتی ہے، گھر سونے کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ سمجھے گا، اللہ پاک سمجھے گا قیامت کے دن۔ سونے کے گھر بنانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، سونے کی لیٹرینیں بنانے والوں، تمہارا کبھی اللہ ساتھ نہیں دے گا، ساتھ اس کا اللہ دے گا جو اللہ کے حکم منتا رہے گا 100%، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتا رہے گا 100%، اس کا اللہ ساتھ دے گا۔ قبر جنت کا باغ بنے گی، جو مانتا رہے، جو بغاوت کی زندگی گزارتا رہے گا، سونے کے گھر بناتا رہے گا، اور گھر ساتھ نہیں لے کر تم جائیں گے، یہاں ہی چھوڑ جائیں گے۔ دنیا کی زندگی تو مسافر خانہ ہے، جو اعمال اچھے بنا لے گا اس کو جنت مل جائے گی، جس کے اعمال ہوگے بیڑے وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، ذرا ذرا قیامت کے عذاب کے اندر بھی پھنس جائے گا، جہنم کے اندر بھی 3000 سال اللہ پاک نے آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ او بھائی بس میں ختم کرتا ہوں اس بیان کے اندر۔ اگر عالمین کے مسلمانوں، عالمین کے دنیا والوں
اس بیان کے اندر اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہے، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو مانتا رہا، ہمارا نبی پاک تمام نبیوں کو مانتا رہا، تمام نبیوں کو نبوت کو مانتا رہا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو بھائی تم بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ ہم تو مان رہے ہیں نا، تمہارے نبیوں کو مان رہا ہے۔ دیکھیں میں بیان کر کے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پاک تمہاری ذات کے اوپر، و ملائکتہ، تمہارے فرشتوں کے اوپر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی، تمام کتابیں سچی، و رسولی، تمام رسول سچے، والقدر خیری، ہمارے نفع اللہ کام تمہاری طرف ہوتے، وہ شر نقصان والے کام بھی اللہ تمہاری طرف ہوتے، مارے گے بھی تم اللہ، اور مارنے کے بعد زندہ بھی تم کریں گے اللہ۔ کیسے مانتے ہیں ہم مسلمان اللہ کو؟ او بھائی اس بیان کے اندر کوئی کمی پیشی آ گئی، مجھے معاف کر دو اللہ پاک، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تو بھی اس کے اندر مجھ سے کوئی کمی پیشی آ گئی اللہ پاک تو بھی مجھے معاف فرما دو۔ اللہ پاک تمہارا کام ہے بیان کروانا، ابلیس کا کام ہے ہمارے دادے آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور ہمارا بھی دشمن ہے، اس کا کام ہے ہمیں بلانا۔ اس کے اندر قدر بھول ہو گئی، اللہ پاک ہمیں معاف کر دو، اللہ پاک معاف فرما دو، تو دنیا والوں تم بھی معاف فرما دو۔ اس کے اندر بیان کے اندر پوری دنیا کے اندر سننے والوں مجھے معاف فرما دو، مجھے معاف فرما دو۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں بھائی، بس بیان میرا ختم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ 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 اللہم بارک علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں آج تک، اللہ پاک تم مجھے معاف فرما دو۔ آئندہ والی زندگی کے اندر اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچاؤ۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، مرنے وقت تک ہمیں بلائے گا۔ اللہ پاک تم ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرماؤ، شیطان کی شر سے محفوظ فرماؤ۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرماؤ۔ اللہ پاک ہمیں زندگی دو اسلام کے مطابق، ہمیں زندگی دو اسلام کے مطابق،
قرآن کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی دو۔ موت کی جب ہماری باری آئے اللہ ہمیں مکے کے اندر موت دو، مدینے کے اندر موت دو، شیطان سے محفوظ رکھو، اور مکے کے اندر مدینے کے اندر ہمیں شہادت کی موت دو، ہمیں مرنے وقت کلمہ نصیب فرما دو اللہ پاک۔ کل بے روزگاروں کو روزگار دے دو، کل بے اولادوں کو اولاد دے دو، جن کی اولاد ہو گئی ان کی اولاد کو نیک فرما دو، ان کی اولاد کو نیک فرما دو، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دو، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ دے دو، جتنے بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کا روزگار دے دو اللہ پاک، حق حلال کا روزگار دے دو۔ کل مخلوقات کو اللہ پاک مسلمانوں کو نمازی بنا دو، اللہ پاک نمازی بنا دو، حلال کمانے والا بنا دو، حلال کھانے والا بنا دو، ہر برائی کے کاموں سے بچا دو اللہ پاک، تو کل مسلمانوں کو تمام برائی کے کاموں سے بچا دو، نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دو، مجھے بھی اللہ پاک نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دو۔ جتنے ہمارے بڑے مار گئے قبروں کے اندر چلے گئے ان کی بخشش مغفرت فرما دو، اپنے بھی پرائے بھی، دنیا کے اوپر جتنے مسلمان مار گئے ان کی بخشش مغفرت فرما دو۔ اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ان کی قبروں کے اندر ان کے درجے بلند فرما دو بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔